بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا جعفر ابن محمد الصادق۔ ماہ شوال کا آغاز عید الفطر سے ہو رہا ہے۔ عید الفطر کے دن ایک عمل واجب ہے، ایک عمل حرام ہے اور کچھ اعمال مستحب ہیں۔ حرام کام جو اس دن ہے وہ روزہ رکھنا اس دن حرام ہے، پہلی شوال عید الفطر کو، اور فطرے کی ادائیگی وہ واجب زکوٰۃ جسے فطرہ کہا جاتا ہے اس کی ادائیگی اس دن واجب ہے۔ اور مستحب اعمال میں سے اہم ترین عمل اس دن عید کی نماز پڑھنا جو غیبت امام میں مستحب ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا جو عید الفطر کے دن مستحب ہے۔ ماہ شوال کی 8 تاریخ کو تاریخ اسلام کا وہ سیاہ ترین دن ہے کہ جس دن آل سعود کے دہشت گردوں نے مزارات مقدسہ کی توہین کی، نہ صرف اہل بیت کے مقدس مزاروں کی بلکہ اصحاب کرام، امہات المومنین اور مقدس ہستیاں، احد کے شہید اور مختلف مقدس ہستیاں کہ جن کے مزار جنت البقیع میں موجود تھے، انہیں 8 شوال سن 1926 میں مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا، مکمل طور پر ڈھا دیا گیا۔ وہ ایمان کی نشانیاں، وہ ہستیاں کہ جن کا احترام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ ہستیاں کہ جن مودت کا حکم خود قرآن نے دیا ہے، حضرت زہرا کی مقدس ذات، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقدس مزاروں کو مکمل طور پر توڑ دیا گیا، جن کے احترام کا حکم قرآن دے رہا ہے، جو شعائر اللہ ہیں، جو اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی نشانیوں کا احترام دل کے تقوی کی علامت ہے۔ ان تمام نشانیوں کو، ان تمام مزارات کو، ان تمام علامات کو، ان تمام شعائر کو ڈھا دیا گیا، توڑ دیا گیا اور مسمار کر دیا گیا۔ اس مہینے کی 15 تاریخ کو بر صغیر میں اور 25 تاریخ کو اسی مہینے کی ایران اور عراق میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے، یعنی یہ مہینہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب مہینہ ہے۔ 15 تاریخ کو شہادت اور 25 تاریخ کو ایک روایت کے مطابق امام کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے۔ ہمارا مکتب، ہمارا مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ اور اگر ہم امام کا دل خوش کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے امام کے دل کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ، اس کا رستہ خود امام کی سیرت میں ملتا ہے، امام کی زندگی میں ملتا ہے کہ امام کس کام سے خوش ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور ان کے اطراف میں ان کے اصحاب بھی موجود ہیں۔ امام ہشام ابن حکم کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے ہشام بتاؤ تم نے مسجد بصرہ میں کیا کام انجام دیا؟ ہشام سر کو جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، مولا میں شرمندہ ہوں، میں آپ کے سامنے زبان بھی نہیں ہلا سکتا۔ امام کہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تم بتاؤ کہ تم نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ مختصر یہ کہ ہشام بتاتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ ایک شخص جس کا نام عمرو بن عبید ہے وہ مسجد بصرہ میں درس دیتا ہے اور اس کا درس شہرائے آفاق ہے، لوگ اس سے سوالات کرتے ہیں، میں نے خود کو مسجد بصرہ میں پہنچایا اور بصرہ جا کر میں اس کی مسجد میں تشریف فرما ہو گیا، 2 زانو جا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور میں نے سوال کے لیے اجازت کو طلب کیا۔ جب مجھے اجازت ملی تو میں نے ایک بہت سادہ سا سوال کیا جس پر سب حیران ہو گئے۔ میں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی آنکھیں ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسا سوال ہے، میری آنکھیں ہیں۔ پھر میں نے دوبارہ دوسرا سوال کیا کہ آپ ان آنکھوں سے کیا کام کرتے ہیں؟ تو عمرو ابن عبید نے کہا کہ میں ان آنکھوں سے رنگوں کو پہچانتا ہوں، افراد کو تشخیص دیتا ہوں۔ میں نے کہا میرا دوسرا بھی سوال ہے، یہ بتائیے کہ آپ کے کان بھی ہے؟ وہ حیران ہوا، پریشان ہوا، لیکن اس نے جواب دیا کہ ہاں میرے کان بھی ہے۔ میں نے کہا اس کانوں سے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں کان سے آوازوں کو سنتا ہوں۔ میں نے تیسرا سوال کیا کہ آپ کی ناک بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ناک بھی ہے۔
میں نے کہا آپ ناک سے کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں خوشبو اور بدبو کو محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کی زبان بھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میری زبان بھی ہے۔ میں نے کہا آپ زبان سے کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں زبان سے ذائقوں کو پہچانتا ہوں اور ذائقے کی تشخیص دیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا آپ کا دل بھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرا دل بھی ہے۔ میں نے کہا آپ دل سے کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں دل سے یہ تمام حواس جو سمجھتے ہیں، جو تشخیص دیتے ہیں، میں ان کو تمیز کرتا ہوں، میں ان کو تشخیص دیتا ہوں، میں انہیں پہچانتا ہوں، میں انہیں الگ الگ کرتا ہوں کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، اور یہ سب کام میں دل کے ذریعے سے انجام دیتا ہوں۔ در حقیقت یہ تمام حواس میرے دل تک اپنے حکم کو پہچانتے ہیں اور میں دل کے ذریعے سے ان حواس کو تشخیص دیتا ہوں۔ میں نے پھر سوال کیا کہ تمام اعضاء اور تمام حواس کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو دل کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی مجھے ان تمام حواس کے ہوتے ہوئے بھی دل کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا دل کی ضرورت کیوں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ حواس کہیں پر شک کریں، کہیں پر شبہ کریں، تو دل ہے کہ جو اس شک کو یقین میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ ان 5 حواس کو تو ایک دل کی ضرورت ہے جو انہیں شک سے یقین کی طرف لے کر آئیں۔ کیا اس امت کو کسی امام کی ضرورت نہیں ہوگی جو امام ان کے درمیان وحدت کو قائم کرے، ان کے شک کو یقین میں تبدیل کرے؟ وہ فوراً پریشان ہو کر پوچھتا ہے کیا تو جعفر صادق کا شاگرد ہے؟ کیا تو ہشام ابن حکم ہے؟ میں نے سر کو جھکا لیا اور منفی جواب دیا، اور آخرکار وہ پہچان گیا کہ میں ہشام ابن حکم ہی ہوں، اور پھر اس نے مجھے اپنی مسند پر بٹھایا، اور جب تک میں اس مجلس میں موجود تھا اس نے کوئی کلام نہیں کیا، صرف میں نے کلام کیا۔ امام نے جب یہ بات سنی، نتیجہ یہاں پر دینا چاہ رہا تھا کہ امام نے جب یہ کلام سنا تو امام مسکرائے، امام خوش ہوئے۔ یعنی ایک جوان صحابی ہے کہ جو امام کے دل کو خوش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے امام مسکرا رہے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے مکتب کا، مذہب کا، نظریے کا، افکار کا دفاع کریں تو ہم میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنے امام کے دل کو خوش کر سکتے ہیں اور خوشحال کر سکتے ہیں، لیکن دفاع کرنے سے پہلے سمجھنا ضروری ہے، دفاع کرنے سے پہلے عمل کرنا ضروری ہے۔ جتنی معرفت میں اور علم میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہم اپنے مکتب کا دفاع کر سکیں گے، جو آج کے دور میں اہم ترین ضرورت ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا اہم ترین پیغام بھی یہی ہے کہ اپنے مکتب کا دفاع کیا جائے۔ آئے پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے، امام کی زیارت اور شفاعت سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ کربلا اردو صرف حرم مقدسات کے مطابق آپ کی اصلاح چاہتا ہے۔ اگر کربلا اردو کا کوئی نمائندہ آپ سے کوئی بات کہتا ہے تو نمائندے کی تصدیق کے لیے کربلا اردو کے فیس بک پیج سے رابطہ کریں۔ اب تک کی پالیسی کے مطابق کربلا اردو مالی تعاون کی کوئی اپیل نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص آپ سے مالی تعاون یا چندہ کربلا اردو کے نام سے وصول کرے تو ہرگز تعاون نہ کریں۔